السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ العادیات جو کہ 100 سورہ ہے قرآن پاک کی، اس کی ابتدا کی تھی اور اس کا کچھ انٹروڈکشن پہ بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ اس کی شروع کی چند آیات دیکھ لیتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اے اللہ، ہمیں فائدہ پہنچائیں اس علم سے جو ہم حاصل کریں، اور ہمیں وہ علم سکھائیں جس سے ہمیں فائدہ ہو، اور ہمیں علم میں بڑھائیں، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ عادیات کا روٹ ورڈ ہے عین دال واو، اس کے معنی ہیں دوری یا الگ الگ ہونا، تیز چلنا اور دوڑنا بھی اس کے معنی ہیں۔ ضبحن کا روٹ ورڈ ہے ضاد با ہا، جس کے معنی ہے ہانپنا یعنی پینٹ کرنا، اور یہ اس خاص آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو گھوڑوں یا کتوں کے نتنوں سے نکلتی ہے، ان کے نوسٹرل سے جو آواز نکلتی ہے پینٹنگ کی۔ ایک سے زائد بار ہم نے قرآنی قسموں کے حوالے سے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں ان کا مقصد کیا ہے، اور اس حوالے سے مختلف آراء جو ہیں اہل علم میں، اس پر بھی ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اگر آپ کو اس پر مزید معلومات چاہیے تو آپ میرے سورہ التین کے درس کا شروع کا حصہ سن لیں، تو اس کے اندر ہم نے قرآنی قسموں پہ ذرا ڈیٹیل سے بات کی ہے۔ تو قسم کا مقصد بیسکلی کیا ہے؟ کسی چیز کی یعنی کسی چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، کسی بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک چیز کو گواہ بنایا جاتا ہے یا اس کی شہادت پیش کی جاتی ہے۔ تو عادیات کی تفسیر، عادیات کا جو لفظ ہے اس کی تفسیر میں 3 آراء ہیں، 3 اوپینینز ہیں۔ نمبر 1، اس سے حج کے اونٹ مراد ہیں۔ نمبر 2، اس سے مجاہدین اور غازیوں کے گھوڑے مراد ہیں۔ نمبر 3، اس سے مطلق گھوڑے مراد ہیں، یعنی ان جنرل گھوڑے ہی مراد ہیں۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن پاک میں جن چیزوں کی قسم اٹھائی گئی ہے وہ کوئی مقدس یا عظیم چیزیں ہیں، ان کا رجحان اس طرف ہے کہ اس سے مراد مجاہدین کے گھوڑے اور حج کے اونٹ ہیں۔ اور جن لوگوں کے خیال میں قرآنی قسموں کے لیے کسی مقدس اور عظیم شے کا ہونا ضروری نہیں، یعنی اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی سم تھنگ سیکرڈ جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، بلکہ صرف ایک بات اسٹیبلش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو ایز ایویڈنس پریزنٹ کیا ہے، تو ان لوگوں کا رجحان اس طرف ہے کہ اس میں گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے ان جنرل، اور وہ بھی عام گھوڑے۔ قسموں کا مقصد جیسے میں نے کہا کسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے شہادت پیش کرنا ہے، اور اس کے لیے تقدیس یا کسی چیز کا سیکرڈ ہونا ضروری نہیں ہے۔ فالموریات قدحن، پھر پتھر پر ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں، یعنی یہی گھوڑے، انہی گھوڑوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کی قسم کھائی گئی ہے کہ یہ پتھر پر ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں۔ موریات کا روٹ ورڈ ہے واو را یا، جس کا مطلب ہے آگ جلانا یا آگ روشن کرنا، اور قدحن کا مطلب ہوتا ہے ٹھوکر لگانا اور رگڑنا یعنی رب کرنا زور سے۔ اور انہی گھوڑوں کی ایک مزید صفت کا بیان ہے، یہ وہ گھوڑے بیسکلی اپنی مالک سے جو وفاداری ہے اس کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے اشاروں پر اس قدر تیز بھاگتے ہیں کہ ان کے پاؤں کی ٹھوکر سے چنگاریاں نکلتی ہیں، یعنی دس از بیسکلی یعنی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ان عربوں کے مشاہدے میں تھی، وہ گھوڑے وہ پالتے تھے اور وہ ان گھوڑوں کی وفاداری اور ان کے ان سب چیزوں سے بخوبی واقف تھے، ان کے لیے ایک آبزرویبل چیز تھی جو ان کے ساتھ رہتا تھا وہ جانور، تو اسی جانور کو بتایا گیا کہ کس قدر وہ وفاداری کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ مالک کی ذرا سی یعنی اشارے پہ
اس قدر تیزی سے بھاگتا ہے کہ اس کی پاؤں کی ٹھوکر سے چنگاریاں نکل آتی ہیں. فالمغیرات صبحن، پھر صبح کے وقت دھاوا کرتے ہیں. یہ انہی گھوڑوں کی صفت ہے، صبح سویرے اپنے دشمنوں پر دھاوا بولتے ہیں. یہاں محض گھوڑوں کی وفاداری کو بیان کرنا مقصود ہے، just to show how loyal that animal is to the owner. اس لیے یہاں پر مطلق دھاوا بولنے یا حملہ کرنے کا ذکر ہے. ایک جنرل بات ہو رہی ہے. ہمارے ہاں اہل تفسیر قرآنی قسموں میں جو تقدیس کا تصور رکھتے ہیں، اس لیے وہ پھر اس سے مجاہدین کے گھوڑے مراد لیتے ہیں. حالانکہ وہ گھوڑے جس کسی کے بھی ہوں وہ اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں، چاہے ان کے مالک مجاہدین ہوں، ڈاکو ہوں یا کفار ہوں. عربوں کے یہاں عام طور پر یہ رواج تھا کہ جب وہ اپنے دشمنوں پر حملہ کرتے یا ڈاکہ زنی کے لیے کہیں پر حملہ کرتے تو وہ صبح سویرے وہاں پر حملہ آور ہوتے. اس لیے یہاں پر صبحن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں. اثرا کا مطلب ہوتا ہے اڑانا اور ابھارنا، اور نقعًا کا مطلب ہوتا ہے گرد و غبار. اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ گھوڑے جب اپنے مالکوں کے اشارے پر دوڑتے ہوئے مخالفین کی بستیوں یا کیمپوں پر قدم بڑھاتے ہیں تو وہ اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ گرد و غبار اڑاتے ہیں. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اس وقت دشمنوں کی جماعت میں جا گھستے ہیں. یہاں پر گھوڑے کی قسم کھا کر اس کی اپنے مالک کے ساتھ جو وفاداری اور اس وفاداری کے تقاضے کو نبھاتے ہوئے جو کچھ وہ کرتا ہے اس کا حوالہ دیا گیا، اس کو پوری اس کی ایک پکچر پریزنٹ کی گئی. ان الانسان لربہ لکنود، یہ آیت نمبر 6 ہے، اور یہ آیت بیسکلی جواب قسم ہے. یعنی جو قسمیں کھائی جا رہی ہیں وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کھائی جا رہی ہیں کہ گھوڑے کی قسم اور اس کی وفاداری کی قسم اور اس کے ان سارے ایکشنز کی قسم کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. یہ جواب قسم ہے. یعنی جو گھوڑے کی اپنے مالک کے ساتھ وفاداری ہے، اس کی جو منظر کشی کی خدا نے، اس کی قسم کھا کر یہ بتایا گیا ہے کہ انسان اپنے مالک کا بہت ہی ناشکرا ہے. گھوڑے کا مالک اس کی خوراک کا انتظام کرتا ہے اور اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور اس کا صاف وغیرہ رکھتا ہے. صرف اس چیز کے بدلے میں، اتنی اس سیوا کے بدلے میں، وہ گھوڑا اپنی جان خطرے میں ڈال کر مالک اس کو جہاں لے کر جانا چاہے وہ چلا جاتا ہے. اس کا مالک اسے اچھے مقصد کے لیے استعمال کرے یا برے مقصد کے لیے، وہ اپنے مالک کی وفاداری کرتا ہے. ہی از بلائنڈلی فیتھفل ٹو ہز ماسٹر. اس کے مقابلے پر حضرت انسان ہے جس کو اس کے مالک نے ہر طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اور مالک کیا، وہ خالق ہے. وہ جو گھوڑا ہے اس کا مالک اس کا خالق نہیں ہے، وہ محض اس کی ربوبیت کرتا ہے، اس کو خوراک دیتا ہے، اس کو پالتا ہے. یہاں پر تو انسان کے لیے جو اس کا مالک ہے وہ اس کا خالق بھی ہے، اور اس نے اس کو ہر طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے خالق، اپنے مالک کے ساتھ وہ وفاداری نہیں کرتا جو اس کو کرنی چاہیے. اور انسان کا مالک تو اس سے کسی غلط کام کا تقاضا بھی نہیں کرتا، بلکہ وہ انسان سے وہ تمام کام چاہتا ہے جو انسان کے اپنے مفاد میں ہیں. قرآن مجید کے جو اولین مخاطب تھے، جیسے میں نے کہا، گھوڑا ان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ تھا. اس لیے ان کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اپنے مالک سے اس جانور کی وفاداری کس نوعیت کی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس جانور کی قسم کھا کر یہ بتایا کہ انسان اپنے رب کا بہت زیادہ ناشکرا ہے. تو یہاں پر ہم نے آیت 1 to 6 تک آج سورہ عادیات کی آیات کو اسٹڈی کیا اور ان کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کی. امید ہے آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہوا ہوگا، اور آئی ہوپ آئی واز ایبل ٹو کنوے مائی سیلف ٹو یو. انشاءاللہ اب اگلی کلاس میں اس کو فردر ڈسکس کریں گے اور اگلی آیات پہ بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.